میرے پاس چولستان کی چیزیں ہیں، ملتان کی ایمبرائڈری کے کپڑے ہیں، لیمپس میرے پاس ہیں، وہاں پہ جو اونٹ کی کھال سے بنائے جاتے ہیں بڑے مہنگے بنتے ہیں. اسی طرح سیالکوٹ میں چڑی چھکے بیٹ بنتے ہیں، ان کو میں باہر کیسے گورے کو بیچوں؟ سر سمپل سی چیز ہے، آپ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈراپ شپنگ سے شروع کریں گے کام. انویسٹمنٹ نہیں کرتے. ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈراپ شپنگ میں پہلی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. یہ میاں چلو والی ڈراپ شپنگ نہیں جو 2 نمبری ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، یہ پکی والی ڈراپ شپنگ ہے. اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا فیس بک، اگین بات وہاں پہ آج نہیں گھوم کے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، اس کو اسٹرانگ کریں، اس پہ اپنی پوسٹنگ لگائیں. دیکھیے مسئلہ کیا آتا ہے کہ ٹائم لگتا ہے. ایڈ کتنے کا رن ہوتا ہے میرا؟ فار ایگزامپل اگر میں نے بزنس اسٹارٹ کرنا، میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، تو میں اپنا پروڈکٹ گورے کو بیچ سکتا ہوں؟ بیچ سکتے ہیں. وہی میں اگر پیسہ لگاؤں گا تو سارا میٹا پہ لگاؤں گا. اچھا، میٹا کا جو ایڈ ہے وہ آج کل ایکسپینسو ہے، 2100-2300 روپیہ پر ڈے لیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ میٹا پہ نہ جائیں، آپ سمپلی بوسٹ لگا دیں. ٹھیک ہے، سمپل بوسٹ سے رزلٹ تھوڑا کم ملے گا، لیکن چارجز کتنے ہوں گے؟ 400-500 پر ڈے، جو فیس بک خود ریکمینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو میچور کریں، وہی صبر کے ساتھ 3-4 مہینے دیں، آپ کو خود ہی کوئی ایسی ورڈ کلک ہو جائے گی، کی ورڈ آپ کے خود ہی رینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، الگورتھم رینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ نے وداؤٹ انویسٹمنٹ کاروبار کرنا ہے، 1 لاکھ روپے آپ کو پڑا ہوا ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ انویسٹمنٹ نہیں، لائک انوینٹری بائی نہیں کر سکتے. یا یاد رکھیے گا، لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. سر آپ 1,00,000 روپے میں سے نا 80,000 روپے لگائیں گے اپنے مارکیٹنگ کے اوپر. یہ مین چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کسٹم آرڈرز کی طرف جائیں. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ پینٹ کوٹ آپ کے پاکستانی ایگزامپل دے رہا ہوں، ایٹ سے کے اوپر جائیں. آپ لوگوں کو ایٹ سے کا نہیں پتا، لوگ ایٹ سے کیا ہے، آپ ETSY لکھیں، گوگل پہ جا کے خود لکھیں، آپ لکھا ہوگا ہینڈ میڈ پروڈکٹس کو، کسٹم آرڈرز کو پروموٹ کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. سر آپ وہاں پہ اپنی ایک تصویر لے لیں پینٹ کوٹ کی، کہ ہم لوگ یہ پینٹ کوٹ کی آفر دیتے ہیں آپ کو، میں آپ سے 400-500 چارج کروں گا. ابھی آپ خود سرچ کر کے دیکھ لیں، ایسا ہوتا ہے. ہینڈ میڈ پینٹ کوٹ لکھیں آپ ایٹ سے کے اوپر جا کے، UK USA کینیڈا کہیں بھی آپ بھیج سکتے ہیں. ان کو کہیں ڈلیوری ٹائم میں کہ میں آپ کو ودن 25 days ڈلیوری کروں گا، اور کسٹم آرڈر ہوگا، جو آپ سائز دیں گے، چیسٹ کا، شولڈر کا، بیک کا، وٹ ایور جو بھی سائز دیں گے، ہم اس کو وہاں پہ کاؤنٹ کریں گے. اس کے اوپر آپ کو چیز بنا کر دیں گے. آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ صرف مارکیٹنگ، کہ آپ نے اس بندے کو دکھانا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. انویسٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے. $400 آیا، 400 میں سے $100 کا آپ کا سامان بننا ہے پورا، آپ سامان بھیج دیں گے، 300 پھر آپ کو بچ گیا. اب میں سر آپ سے ایک اور بڑا اہم سوال کرتا ہوں کہ نارمل جس طرح باقی مارکیٹس کے اندر چیزیں چلتی رہیں، ای کامرس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کورس کرواتے ہیں، پھر وہ آگے کورس کروانے لگ جاتے ہیں، پھر آگے کروانے لگ جاتے ہیں. مطلب یہ بھی ایک قسم کا لوگ اس کے اندر بھی نیگیٹو ہیں. تو مجھے اب یہ بتائیے کہ کیا گارنٹی ہے کہ میں کورس بھی کروں، میں اس کے بعد اپنا بزنس بھی کر لوں اور کامیابی ہو جاؤں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کورس کروانے والوں میں مسئلہ ہے یا سیکھنے والوں میں مسئلہ ہے یا لوگ جلدی کرتے ہیں؟ کہاں پرابلم ہے؟ اچھا، اب اس میں آپ کو سوچنے بتا دوں گا اسی چیز کے اندر. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کورس جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے سے کسی نے کورس کیا، میں تو آپ کو پتا ایکسپرٹ، میں نے کام بھی کیا ہوا ہے. اب میرا جو بچہ ہوگا نا، وہ کسی پنڈ سے آیا ہوگا، کشمیر سے اٹھ کے آ گیا. کشمیر میں آپ کو پتا کوئی انسٹیٹیوٹس نہیں ہے، بہت کم انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ وہاں پہ جا کے انسٹیٹیوٹ کھول لے گا. ہم لوگ جو ہے وہ تکلیف دینے سے نا اپنے آپ کو وہ گھبراتے ہیں. آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ بھجن یہ تو ابھی پرسوں گیا سی منڈا، یا 2 مہینہ پہلے گیا سی، لاہوروں سے کیا آ گیا، ادارہ کھول لیا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے یار تو آپ کو یہ برادری کلچر مارتا ہے، تو باہر گیا تو میرے نہ بلائی. پھر سر آپ لاہور، اسلام آباد، کراچی، پنڈی کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ جاب کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو تعلیم کے لیے بھی جاتے ہیں، تو اس کو بھی تعلیم سمجھے نا آپ. پہلی بات یہ کہ آپ ٹریول نہیں کرنا چاہتے، آپ، میں کہتا ہوں لوگ DHA سے یہاں پہ واک ڈاؤن نہیں آنا چاہ رہے. تو گارنٹی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کورس کر کے میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے گارنٹی جو ہے نا، یہ یاد رکھیے گا اپنے آپ سے لیں. ایک میں بتاؤں کامیاب ہونے کا ایک سمپل سا رول، آپ کے پاس نا ایک بیبی بلیو ہونا چاہیے اللہ کے اوپر. آپ کبھی اپنے اللہ سے کہیں کہ میں اپنی سوئی سناتا ہوں آپ کو، یہاں سے بات کلیئر ہو جائے گی. ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا آصف. میں رات کو بیٹھا ہوں، میرا انسٹیٹیوٹ تو میں اپنے نا کراس چیک کرتا رہتا ہوں چیزوں کو. بچوں کے واٹس ایپ میرے لیپ ٹاپ میں کھلے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ کے بچے کھلا ہوا، اس کا نام تھا آصف چودھری. اس کا مجھے میسج آیا کہ سر میں بڑا غریب ہوں، میں نا کورس بھی کرنا ہے میں نے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں. میں نا کال سینٹر میں جاب کرتا ہوں، میرے پاس 24 سے 25 ہزار میری نوکری ہے، اور سارے خرچے ملا کر 5,000 روپے بچتا ہے میرے پاس پورے مہینے میں. پیٹرول کا خرچہ ہے، گھر بھی دیتا ہوگا بچہ، جو بھی تھا. بچہ تھا ینگ، کافی 17-18 سال کا ہوگا. اس نے کیا کہا مجھے، اس نے کہا سر جی میں آپ کو بڑا بھائی کہوں، یہ ورڈنگ میں بتا رہا ہوں ایگزیکٹ، بڑا بھائی کہوں یا میں آپ کو اپنا استاد مانوں، کہ میں آپ کے بھروسے پہ میں یہ کرنے لگا ہوں کورس. آپ نے مجھے ناکام نہیں ہونے دینا. اللہ کا شکر ہے میں جھوٹ کم بولتا ہوں لوگوں سے، وہ ریئلٹی بتاتا ہوں. لیکن میں نے کیا کیا، کمپنی کے نمبر سے نا میں نے کہا یار اس نے میرے پہ اتنا ٹرسٹ شو کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد نوٹ کرنی ہے بات ہے. اس نے میرے پہ ٹرسٹ شو کیا، میں نے اس کو اپنا نمبر دیا پرسنل. میں کہا یار اب اس کے ساتھ تو 2 نمبر میں نے نہیں ہونے دوں گا. سر اگر آپ، یہ کس کی صفت ہے؟ میرے اللہ کی صفت ہے.
بالکل ایسا اور میرے اللہ نے میرے اندر یہ 0.0001% ڈالی صرف. اگر یہی ورڈ آج آپ کہیں اپنے اللہ کو کہ یا اللہ میں 25,000 50,000 وٹ ایور جو بھی آپ کماتے ہیں تو میں ای کامرس یا وٹ جو بھی فیلڈ ہے میں اس پہ ایک جوا لگا لگاؤں تیرے اوپر. جوئے کا ورڈ غلط لگ رہا ہے لیکن یہ اللہ کے اوپر آپ رکھ کے کہیں کہ میں تو نے مجھے گرنے نہیں دینا, کیا آپ مجھے بتائیں وہ اللہ کو گرنے دے گا؟ بالکل نہیں. ایک اور چیز ہے, آپ اللہ پہ پہلی بات بیبی بلیو رکھیں. اب ایک بچہ ہے, ایک بچہ ہوگا, میں اس کا ماموں ایگزامپل دے رہا ہوں, میری بھانجی ہے بھانجا ہے, وہ چھت سے چھلانگ میں اس کو تو مار تو کھیلتے ہوئے تو میرے چھلانگ نہیں مارے گی, اس کو تو ماموں سے نیچے کھڑے ہوئے ہیں, اس کو ماموں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. لیکن اگر اس کا باپ کھڑا ہوگا نا سر وہ چھلانگ مار دے, کیوں؟ اس کو اپنے باپ پہ ٹرسٹ ہے. یہ جو بچے کا بلیو ہے نا سر, یہ بچے کا بلیو یہ اپنے اللہ پہ لے کرتا ہوں. اب دیکھیں ہم لوگوں نے ایف ایس سی کرتے ہیں, اس کے بعد ہمیں اپنے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم کبھی بھاگتے ہیں اسے بی ایس الیکٹریکل کروائیں, مکینیکل کروائیں, ڈاکٹر بنا لیں جی, یا اس کو بی ایس فزکس کروا دیں, کیمسٹری کروا دیں, کوئی بھی بی ایس کروائیں, ایسے کہتے ہیں, ہر بندہ مشورہ دیتا ہے. لیکن ہمیں وہاں پہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ یار فلاں فلاں بندے نے بی ایس الیکٹریکل کیا, مکینیکل کیا, ویلا پھر رہا ہے, اس کو جاب نہیں مل رہی, ویلا پھر رہا. پھر بھی ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں, اب تم ڈگری کرو, اللہ کی ذات تمہیں کہیں نہ کہیں دے دے گی. آپ کا بھی کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا, بلیو ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ. آپ پھر وہ ڈگری کرتے ہیں 15 لاکھ 20 لاکھ لگا کے, ایسا ہی ہے. آپ نے ڈگری کی, آپ بعد میں ملنا نہ ملنا بعد کی بات ہے. جہاں پہ جب بات آتی ہے کاروبار کرنے کی, ہم اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ روپیہ دیں, ہم نے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے, تب کہتے ہیں نہیں جی وہ تو فلاں فلاں کا بھی کاروبار ڈوب گیا, تمہارا بھی ڈوب جائے گا. تب ہمارا بلیو کہاں پہ گیا؟ دیکھیں کاروبار نا ایک بات یاد رکھیے گا, پاکستان میں کاروبار کو انہوں نے بہت ہی مشکل چیز بنا دی ہے. ایسا ہی ہے کاروبار اتنا سر. میں یقین کریں لوگوں کی سٹوریاں شیئر کرتا ہوں, ان پڑھ بندہ ہے, وہ بناتا ہے انورٹر وغیرہ کے ہول, ٹھیک ہے, باڈی بناتا ہے, یقین کریں 5,000 پر ڈے کما رہا ہے. کل چلا گیا ہوں تکیے کی فیکٹری میں, وہ بندہ مجھے قسمیں کھا کہہ رہا تھا, کہہ رہا ہے اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ میں 10 دن میں سیکھ کے 10,000 پر ڈے کما رہا ہوں. سر وہ کما رہے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. اگر میں کہہ دوں میں 10,000 پر ڈے کما رہا ہوں, لوگ کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. مطلب ہم کہیں گے یار دیکھیں, ہم کہتے ہیں یار اگر کاروبار ناکام ہو گیا, ہم یہ سوچیں اگر کامیاب ہو گیا پھر ایگزیکٹلی دیکھیں آپ کی نسلیں بن جائیں گے. کاروبار جو ہے نا ایک یاد رکھیے گا اپنے آپ کو ایک برانڈ بنانے کے مطابق ہوتا ہے. برانڈ بننا آسان تھوڑی ہوگا. دیکھیں ایک بار یاد رکھیے گا, جتنا میں یہ بات مانتا ہوں کہ جتنی خوبصورت منزل ہوتی ہے نا سر, راستے کی دشواریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. اب اگر آپ منزل خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور راستے کی دشواریاں نہ فیس کرنا چاہتے تو پھر میرے بھیا غلط کر رہے ہیں. آپ یقین کیجیے گا, جو ایک حدیث بھی ہے بلکہ سنت بھی ہے کہ کاروبار تجارت کریں. کاروبار کرنے میں 11 حصے ہیں, تجارت میں 11 حصے ہیں, آپ حدیث ہے اس طرح. تو آپ کو چاہیے کاروبار کریں. دیکھیں پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آزاد کریں. بچہ کہہ رہا ہے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, لیٹ ہم ٹرائی. سر وہ کہتے نہیں کہ انسان اپنے کاروبار سے پہچانا جاتا ہے, اپنے نام سے نہیں پہچانا جاتا, ایسا ہی ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کاروبار کرنا بھی چاہتے ہیں نہیں کر پاتے؟ سر ان کے لیے ایک سولوشن سمپل یہ کہ آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو ای کامرس کے کورسز کرواتا ہوں جو ریلیٹڈ ہوں گے, جو بھی آپ کو آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے ہوں گے ہم لوگ ریکمینڈ کریں گے. اس کے بعد ہم آپ کو ود کہہ لیں کہ منیمم انویسٹمنٹ آپ کاروبار کریں اپنا, اس پہ گھر والے بھی آپ کچھ نہیں کہیں گے, گھر والے بھی آپ خوش رہیں گے. اس سے کہا جاتا ہے کہ نوکری آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی, نوکری لیکن آپ کی سبزی روز کی ضرور بدل سکتی ہے. یعنی کہ آج آپ نے ٹینڈے پکانے ہیں, کل آپ نے شلجم پکانے ہیں, تو جو کاروبار ہے وہ آپ کی زندگی بدلتا ہے. اسی لیے ہمیں کاروبار پہ آنا پڑے گا. جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو جاتے یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے مجبوری, ایک ہوتا ہے دور اندیشی. اپنے آپ کو دور اندیش بنائیں. دیکھیں کووڈ آیا, گورے اللہ تو نظام چلا رہا ہے, یاد رکھیے گا, بالکل اللہ نظام چلا رہا ہے, میں اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا. اللہ کے بعد دنیا کا نظام گورا چلا رہا ہے, یہ یاد رکھیے گا. گورے نے کہا کہ آن لائن انٹرنیٹ پہ سیلنگ نہیں ہو رہی تھی. پاکستان میں کووڈ جب آیا اس سے پہلے پاکستان میں صرف 5 سے 3% لوگ تھے جو آن لائن چیزیں بائی کرتے تھے. کووڈ آیا, کووڈ نے کیا کیا, آپ کی اس پرسنٹیج کو بڑھا کے 45% کر دیا. سر آپ دیکھیں کووڈ میں میرے جیسے کتنے چینل نکلے ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا. ہم دکانوں کے شٹر بند ہوتے تھے, ہم لوگ پچھلے دروازے سے انٹر ہو کے وہاں ویڈیو بناتے تھے, پھر وہیں سے شٹر کے نیچے سے بھی لوگ یا مال دے رہے ہوتے تھے. اب دیکھیں کووڈ آیا, فزیکل کاروبار بند ہو گئے, آن لائن کاروبار کبھی بند نہیں ہوا. کبھی دراز سنا دراز بند ہو گیا, اللہ کی ذات نہیں کرنا تھا. ایگزیکٹلی وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں. تو گورے کا آرڈر ورلڈ آرڈر یہی آ رہا ہے کہ بھائی آپ ای کامرس کی طرف آئیں, آن لائن کاروبار کی طرف. سر آپ نے سکیں گے اتنا بہتر آپ کے لیے. آپ نے قیمتی ٹائم دیا, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ یہاں پہ آئے اور اتنی اچھی اچھی باتیں کی. میرا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پوڈ کاسٹ میں ان لوگوں کو بٹھاؤں صرف جو بزنس کے ریلیٹڈ ہے,
جو ہمارا فیوچر ہیں، جو ہماری بیک بون ہیں، جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، مجھے بھی سیکھنے کو ملے، اور میری طرح جو مجھے دیکھتے ہیں، یعنی کہ 51 لاکھ بندہ الحمدللہ اس وقت ایئر پاکستان کو فالو کر رہا ہے، ان کے تک بھی کوئی اچھا میسج پہنچے. فیوچر ہمارا انٹرنیٹ ہے، ہمارا موبائل ہے، تو اس کے اکارڈنگلی میں نے آپ کو ٹائم دیا. بہت سے سوالات تھے جو میں نے آپ سے کیے، آپ نے ان کا اچھے سے اچھا آنسر بھی دیا. اب لوگ آپ سے کتنا مطمئن ہیں یہ کامنٹ سیکشن میں وہ بتائیں گے. آپ کا اگین میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جناب میرے ساتھ اسامہ صاحب موجود تھے. تمام باتیں میں نے کی، کچھ تلخ سوالات بھی کیے، لیکن میرے مائنڈ میں تھے، ظاہرہ میں نے کرنے تھے جو چیزیں مجھے نظر آئیں. تو مجھے بہت سی چیزوں سے ان سے میں ایگری بھی ہوں، اور اس کے علاوہ آپ ان کی باتوں سے کتنا ایگری ہیں یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز آتی ہے، مزید پوڈ کاسٹ مجھے کس ٹاپک پہ ارینج کرنے ہیں، میری کوشش ہے کہ مختلف CEO کو میں یہاں پہ بٹھاؤں اپنے ساتھ، ان سے وہ سوالات پوچھوں جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا. سیلز کیسے کرنی ہے، مارکیٹ کیسے بڑھانی ہے، ٹیم کیسے ہائر کرنی ہے، تمام سوالات. ایک برانڈ زیرو سے ہیرو کیسے بنا، ہم انہی لوگوں کی سٹوری شیئر کرتے ہیں. اور انشاءاللہ میں اپنے پوڈ کاسٹ میں بزنس کے ریلیٹڈ ہی لوگوں کو ان سے ٹائم بھی لوں گا، ان کے پاس جاؤں گا یا ان کو بلاؤں گا اپنے سیٹ پہ اور پوڈ کاسٹ ارینج کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آج کی پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اگلا پوڈ کاسٹ کس کے ساتھ ہونا چاہیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اللہ حافظ.